أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لفظی ترجمہ لکھیں گے. ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا بس ہم کو لکھ لے، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ. ایک سٹریچ میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اے ہمارے رب، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی یہ دعا ہے. ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تو یہ گنے چنے ساتھی تھے کہ جن کی جان کے پیچھے دشمن لگا تھا، لیکن ایسے وقت میں انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. یہاں بھی وہی انداز ملتا ہے جو پچھلی دعا میں تھا، اپنے ایمان کی گواہی دینا، اس کو پیش کرنا کہ اللہ ایمان تو لاتے ہیں، ہم تجھ پہ تو ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہی دے گا، تو رب ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو عزت دینے والا، تو ذلت سے بچانے والا. تو لہٰذا ہمارا تجھ پہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے نا. جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا انسان کے اعمال بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں. ہماری توحید میں جو کمی ہوتی ہے نا، اس کا اثر پھر ہمارے اعمال میں بھی دکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بھی کمی ہو جاتی ہے. کیا کہا؟ کس پر ایمان لائے؟ بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا. یعنی اس وقت اس سے مراد تورات تھی. آج ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پھر کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ کیا تھا؟ القرآن والحدیث. ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، چاہے وہ قولی ہوں، فعلی ہوں یا تقریری ہوں، وہ سب بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی. اور اس کی دلیل سورۃ نجم میں آتی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے مگر جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے. اور ہم نے دوسرا عمل کیا کیا؟ یہاں دیکھیے ایک اور دلیل مل گئی اپنے اچھے کاموں کو دعا میں پیش کرنے کی کہ واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کی. وہاں مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. آج ہم پڑھتے ہیں تو اس سے مراد خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام طور پہ پھر تمام رسولوں کو ہم مانتے ہیں. اتباع کی بات آئی ہے. اتباع کہتے ہیں کسی کے فٹ سٹیپ پہ قدم رکھنا، فالو اپ کرنا. تبعہ ایک بات ہوتی ہے کوئی کہتا ہے تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. ایک دوسرا وہ کام ہوتا ہے جو کسی کو کرتا دیکھ کر اس کی محبت میں آپ خود ہی کرنے لگتے ہیں. تو نبی کی اطاعت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو وہ کہیں کرو اس کو دل کی خوشی سے کرنا ہے. اور اتباع بھی کیا ہے؟ کہ وہ نہ بھی کہیں ان کو کرتا دیکھ کر ہم بھی کریں. اور صحابہ کرام اس کی بہترین مثال تھے. ایک نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں جو کچے فرش تھے، کھلی جگہیں تھیں، جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے لوگ. گرمی بھی ہوتی تھی، دھوپ بھی تھی. یہ ایک الگ مسئلہ، اس پہ اب مت سوچئے گا کہ کیسے اور کیوں اور آج کے دور میں. لیکن آپ نے دوران نماز جوتا اتار دیا. آپ کو یہ عمل کرتا دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اتار دیا. جب بعد میں نماز ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم نے کیوں اتارا؟ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے وحی کی کہ آپ کے جوتے میں کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہے، تو میں نے تو اس لیے اتارا. تو تم نے کیوں اتارا؟ کہ اللہ کے نبی بس ہم نے آپ کو اتارتا دیکھا، ہم نے سوچا کہ اب حکم آ گیا کہ جوتے اتار دو، تو ہم نے اتار دیا. کئی مثالیں.
دیوانگی کی حد تک کی محبت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، ایک خاص مقام پہ اپنی سواری سے اترے اور ایک جگہ پہ اس طرح بیٹھے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سفر کیا تھا آپ کے ساتھ، این اس جگہ پہ جہاں اب میں بیٹھا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے. تو میں آج جب یہاں سے گزرا تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس سنت کو پورا کر لوں، آپ کی محبت میں بھی اس طرح بیٹھا. قبلے کی تبدیلی کا وقت ہو کہ جب لوگ اپنے نمازوں میں قبلوں کو رخ کر کے بدل جاتے تھے، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی اتباع کی تھی. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کہاں لکھا ہے، کیوں کریں، فرض ہے، سنت ہے، حرام کا لفظ کدھر ہے، کیوں، کیا، کیسے کرنے والے لوگ اتباع نہیں کر سکتے. اور کہا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. شاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لقب ہے. حضرت عیسیٰ کے صحابہ نے ساتھیوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اے اللہ ہمارا نام جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں لکھ لے. خواہش تھی ان کی کہ ہم آخری نبی کے دور میں آتے. اور ویسے بھی دیکھے تو شاہدین مراد کہ گواہی دینے والے. کس بات کی گواہی دینے والے؟ کہ ہم تیرے رسول کو مانتے ہیں اور تیرا دین سچا ہے. بڑی پیاری دعا ہے، ہم سب بھی اس کو سوچتے ہوئے مانگیں، اور جب سوچیں گے تو پھر دیکھیں گے نا کہ ایمان کیسا ہے. بیمان زلتا، آج قرآن اور حدیث سے ہمارا کیسا تعلق ہے؟ کیا رسول کی اتباع ہے؟ اور کیا ہم گواہی دینے والے ہیں اسلام کی بات کی؟ یہ سوچیں گے پھر انشاءاللہ زیادہ ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سنیے اور ساتھ کوشش کریں گے اس کو پڑھنے کی. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا